سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کی بھی بڑی شان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے مزار پاک پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کتابوں میں بھی آپ کے مزار پاک سے متعلق ایمان افروز واقعات لکھے ہیں، کچھ میں چاہوں گا وہ بھی بیان فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو مزار سید الشہداء کی اہمیت پتہ چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حافظ صاحب دیکھیں، حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس وہ ہے جس پر ہر سال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ واہ واہ، آپ اندازہ فرمائیں اس سے بڑی سنت کیا ہو سکتی ہے، سبحان اللہ، اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خود تشریف لے کے جاتے ہیں۔ پہلی بات، مزارات پر جانا بھی سنت سے ثابت ہوا۔ واہ، دوسری بات، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بس اوقات لوگ نا الجھن پیدا کرتے ہیں، وہ کیسے ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا یار پہلی بات مجھے یہ بتاؤ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے یار کوئی زندہ ہو تمہاری سفارش کرے تو پھر تو چلو سمجھ بھی آتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر دم خم ہے تو آپ مجھے صرف قرآن سے یہ بتا دیں شہید زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، صرف یہ بتا دیں، باقی ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ کہا بھی شہید تو زندہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جو زندہ ہوتا ہے کو آپ کی بات سنے گا بھی صحیح کہ نہیں سنے گا، یا تو آپ مردہ ہونے کا فتویٰ لگا دیں۔ اگر زندہ ہے تو ماننا پڑے گا وہ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ جو ریکویسٹ کرتے ہیں زندہ ہو کے سنتے بھی ہیں اور آگے پہنچاتے بھی ہیں اور آپ کی قبول بھی کروا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اگلی بات میں رکاوٹ تو تب ہے نا جب آپ زندگی نہ ثابت کر سکیں۔ جب آپ زندگی ثابت کر سکتے ہیں، آپ نے کس کو کہنا؟ حضرت امیر حمزہ کو۔ امیر حمزہ پاک نے کس کو کہنا؟ نبی پاک کو۔ ان کی بھی حیات ثابت، ان کی بھی ثابت۔ آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ کیوں پریشانی؟ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حافظ صاحب یہاں تک فرمایا، حضور علامہ صاحب آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں، فرمایا کہ قیامت تک کے لیے جو احد کے شہیدوں کو سلام کرے گا یہ سنیں گے بھی اور جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان بلکہ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بڑے کمال کی بات لگی، فرمایا قبیلہ بنو اسد کی ایک عورت یہاں سے گزر رہی تھی اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت امیر حمزہ اس وقت شہید ہوئے، یہ اس کے بڑی دیر بعد کی بات ہے۔ کہہ رہی میں اکیلی گزر رہی تھی، میں نے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مزار کے پاس سے جب گزرنا چاہا تو میرے ذہن میں وہ حدیث آئی کہ آقا کریم نے فرمایا احد والوں کو جو سلام کرے یہ سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ تو کہہ رہی گزرتے گزرتے میں نے ان پر سلام کیا تو فرمایا بلند آواز سے میرے سلام کا جواب آیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا جواب کس نے دیا ہے، تو مجھے نظر کوئی نہیں آیا، لیکن مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ جو آقا کریم نے فرمایا تھا یہ سلام بھی سنتے اور جواب بھی عطا فرما سبحان دیتے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اب آج کل اگر کوئی کہہ سکتا ہے مجھے تو نہیں سنتا، تو میں نے کہا جن کانوں سے تم فضولیات سنتے ہو، گانے باجے سنتے ہو، ان کانوں سے تمہیں کیسے سنے گا؟ اور پہلے دل و دماغ کو صاف کر لے، پھر تیرے کانوں کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ آج بھی ہر بدھ والے دن آپ چلے جائیں حضرت سید الشہداء کے مزار اقدس پر، کیا عرب کیا عجم کیا شرق و غرب کی دنیا جتنے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنی مرادوں کی جھولیاں بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ جن کو نہیں کچھ ملتا نہ جائیں، ہم نے کب کہا ہے؟ بلکہ وہ بلاتے ہی انہیں جنہیں کچھ عطا کرنا ہوتا ہے، اللہ، ان کے پاس تو خزانے ہیں نا، تو وہ اس لیے وہاں پر آج بھی آپ دیکھیں بدھ والے دن کبھی بھی رات کے وقت چلے جائیں، دن کو جائیں تب بھی رات کے وقت بھی کیا بات ہوتی ہے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کی خصوصی توجہات ہوتی ہیں، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے وہاں کی جو ہوا ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی ایک عجیب ہی خوشبو اور عجیب ہی لطف ہوتا ہے، وہ بندے کو مطلب کھینچتی ہے کہ آجا تیرا سب کچھ یہاں، یہ آجا یہاں پر کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سید الشہداء کے قدموں میں کھڑے ہو کر جب بندہ تمنائیں اور التجائیں پیش کرتا ہے لطف آ جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو جیسے اپنے ماں باپ کے پاس کوئی چیز مانگنے کے لیے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے کہ میں نے یہاں آنا ہے، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے یہ چیز مل جائے گی، حضرت سید الشہداء کے قدموں میں چل کے بندے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ ہے آپ کا مزار اقدس، اور لوگ اس کو یاد رکھ لیں، صوفیاء کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ آپ گورنر مدینہ ہیں۔ صحیح۔ صوفیاء فرماتے ہیں آپ امیر مدینہ ہیں، آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے حاکمیت مدینہ کا یہ جو عہدہ ہے یہ حاصل ہے روحانی دنیا کے اندر۔ اب جس کا روحانیت سے تعلق ہی نہیں ہے اس کو کیا پتا؟ دیکھو نا، ایک موبائل میں کیمرہ ہی نہیں ہے تو وہ تصویر کیسے بنائے گا؟ جس میں روحانیت والا فنکشن ہی نہیں ہے اس جاہل کو کیا سمجھ آئے گی؟ یہ جس میں فنکشن ہے میں اس کو بات بتا رہا ہوں۔ بلکہ بعض صوفیاء یہاں تک کہتے ہیں کہ جب مدینہ شریف میں جانا ہے نا تو سیدھا سید الشہداء کے پاس جاؤ کہ ہم آپ کے پاس آ گئے، آپ سفارش کر دو، ہمیں قبول کر لیں بس۔ فرمایا اتنی بات کر کے کبھی حاضری دو، پھر دیکھنا لطف کیسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں۔
اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.